رکھا کہ جس میں ایک یہودی عالم بھی بڑے کو بلایا گیا، ایک کرسچن کو بلایا گیا، ایک ہماری طرف سے ہمارے نوجوان ساتھی تھے، انہوں نے تقریر کر دی تھی۔ وہاں جو یہودی آئے، وہ جو آیا تھا عیسائی، اس نے تو آئیں بائیں شائیں کی، ان کے پاس وہ دلیل ہے نہیں، عقل کے خلاف ہے، سارا عیسائیت کا عقیدہ عقل کے خلاف۔ حضرت آدم کی غلطی لے کر میں بھی آیا ہوں، آپ بھی آئے ہیں، آپ کے بوجھ پر گناہ ہے، گناہ کی گٹھڑی ہے پیدائشی طور پر، اور اب اس کے سوا اللہ کا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ تمہیں گناہ سے نجات دے سوائے اس کے کہ اپنے اکلوتے صلبی بیٹے کو دنیا میں بھیج کر تمہاری طرف سے وہ قربانی کا بکرا بنا کر اسے سولی چڑھوائے تاکہ جو بھی اس کو مان لے اس کے نجات دے۔ انا للہ و انا الیہ۔ قرآن نے کیا بتایا؟ آدم اور حوا سے غلطی تو ہوئی تھی، انہوں نے توبہ کی، اللہ نے معاف کر دی، فتاب علیہ، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بات ختم ہو گئی۔ اور پیدا جو ہوتا ہے بچہ وہ تو سلیم الفطرت ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، فطرت انسانی پر، فطرت اسلام پر، یہ دین فطرت ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا۔ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے معصوم ہوتا ہے، کوئی گناہ کا بوجھ لے کر نہیں آتا۔ یہ ساری چیز اب انہوں نے سارا گھڑنا پڑا، کیوں کہ اب ہر بچہ جو پیدا ہو رہا ہے گناہ کی گٹھڑی لے کر آ رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ اللہ بھی اس کے سوا کچھ نہیں کر سکا کہ اپنا اکلوتا بیٹا بھیج دیا زمین میں، اسے سولی چڑھا دو، اور اس کو جو تکلیف پہنچے گی وہ دھر میں کفارہ ہو جائے گا، اس کے خون سے دھل جائیں گے سارے گناہ تمہارے۔ انا للہ و انا الیہ۔ بہرحال میں نے جیسا کہ عرض کیا، برنباس کی ایک انجیل ہے جو میں نے بتایا تھا کہ 100 انجیلیں وہ ہیں جو اپوکریفل کہلاتی، مستند نہیں مانتے، ان میں سینٹ برنباس کی ہے، یہ مانتے ہیں کہ حواریین میں سے ایک برنباس بھی تھے، ان کی انجیل ہے، اور وہ پوپ کے جو ہے پچھلی صدی میں کوئی جانتا ہی نہیں تھا، نام بھی نہیں جانتا تھا مسلمان اس کا، یہ پوپ کی لائبریری سے برآمد ہوئی، اس میں تقریباً سمجھیے ہر صفحے پر حضرت حضور کی پیشن گوئی موجود ہے، لیکن فارکلیت والی تو بہرحال ان میں بھی ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہا تھا ہوسٹن کا واقعہ کہ وہاں جو یہودی آئے تھے، بڑے معمر تھے، پروفیسر ایمیریٹس، بہت بڑے، جب پروفیسر جب ریٹائر ہو جائیں تو پھر جو بہت زیادہ صاحب علم ہو انہیں رکھ لیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ کی حیثیت سے پروفیسر ایمیریٹس کہلاتے ہیں۔ وشو براڈ، ڈاکٹر وشو براڈ وہ آیا، اس نے ایک بات تو یہ کی، میں حیران ہوا، اسلام از دی بیسٹ ریلیجن فار دی ہول آف ہیومینٹی ایکسیپٹ جیوز۔ اب وہ اگر ہول کے لیے مان لیتا تو سوال مجھ سے کیا جاتا کہ پھر جیوز کے لیے کیوں نہیں ہے، تو اس نے پہلے جملے کے اندر وہ ایک جملہ رکھ دیا کہ تاکہ اس کے اوپر الزام نہ آ سکے۔ خیر، لیکن ایک اور بات اس نے کی، اسرائیل کو ہم تو نہیں سپورٹ کرتے، ان کو تو یہ کرسچن کی طرف یہ سپورٹ کر رہے ہیں، اس لیے کہ نیو کنزرویٹو عیسائی جو ہیں وہ ہیں اصل میں جس کے لیے آج کل جو ہے یہ اصطلاح استعمال کی جا رہی ہے کہ ایک تو جو جیو ہیں کہ جو یہودی ہیں جو کہ زائنسٹ ہے، اور ایک عیسائی زائنسٹ ہے۔ اصل سپورٹ جو ہو رہی ہے وہ تو عیسائیوں کی طرف سے ہو رہی ہے، وہ ایک علیحدہ موضوع ہوگا، میں نہیں چاہتا۔ تو یہ کہا تھا، میں نے کہا یہ آدمی کچھ حق پرست معلوم ہوتا ہے۔ پھر میں نے اپنے ایک وہاں کے دوست سے معاملہ کیا کہ کیا ان سے کوئی ملاقات ہو سکتی ہے، ان کا ہاں میرے مراسم ہے، انہوں نے اپنے گھر پہ مدعو کر لیا پروفیسر وشو براڈ کو، میں بھی آ گئے۔ کچھ گفتگو کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ جو کتاب استثناء میں ایک پیشن گوئی ہے 18واں باب 18ویں آیت، اس کی کیا آپ کے نزدیک توجیہ ہے؟ کہنے لگے کیا وہ ہے، اس وقت مستحضر نہیں تھا۔ میں نے کہا تورات میں یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا حضرت موسیٰ سے کہ میں یعنی یہ جو بنی اسرائیل ہے، ان کے بھائیوں میں سے ایک رسول تیرے مانند اٹھاؤں گا اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا، اور وہ وہی بات کہے گا جو میں اس سے کہوں گا۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ بنی اسرائیل کے بھائی کون ہیں؟ کہنے لگے یہ تو اسماعیلائٹس ہے۔ صاف کہا اس نے، یقیناً اسماعیل، یہ دو بھائی تھے نا، اسحاق اور اسماعیل، اسماعیل کی اولاد ہیں عرب اور وہ اسحاق کی اولاد ہے بنو اسرائیل، یہ تو اسرائیل، یہ تو یقیناً۔ میں نے کہا پھر آپ سوچئے، سوچ میں پڑ گئے۔ میں نے زیادہ اس کو رب کرنے کی کوشش نہیں کی، وہ وعدہ کسی ضد پر اتر آئے، لیکن حق اس نے کہہ دیا۔ اور جیسا کہ حضرت موسیٰ کے مانند کس اعتبار سے؟ حضرت عیسیٰ کو تو کوئی شریعت نہیں دی گئی، صاحب شریعت رسول تھے حضرت موسیٰ، اور صاحب شریعت رسول ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام۔ لہذا اس اعتبار سے یہ مشابہت ہے کہ میں ان کے بھائیوں میں سے ان کے لیے تیرے مانند ایک رسول اٹھاؤں گا،
اور اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یعنی اے موسیٰ تمہیں تو میں نے لکھا ہوا دیا ہے نا، 10 کمانڈمنٹس لکھے ہوئے دیے ہیں، اس کو لکھی ہوئی سیکھ نہیں دوں گا، اس کے منہ میں اپنا کلام ڈالوں گا. یعنی وہی جو وہ مجھ سے وہی لوگوں سے کہے گا جو میں نے اس سے کہا ہے. تو یہ باتیں موجود ہیں، ان کی پیشین گوئیاں موجود ہیں. سوال یہ ہے کہ قرآن میں کیوں پیشین گوئی نہیں ہے اگر کوئی نبوت ہونی تھی اس کے بعد؟ یہ بھی ایک بڑی عقلی دلیل ہے. کیا قرآن میں کوئی پیشین گوئی ہے؟ کوئی دکھا سکتے؟ معلوم نہیں. تو اس سے بھی ختم نبوت جو ہے اس کا قرآنی دلیل جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے. اب اس کے بعد آئیے میں ایک نقطہ آخری بیان کر رہا ہوں، یہ ضمنی موضوع ہے آج کے اعتبار سے. یہ تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت، اسی میں حضور کی فضیلت کا راز مضمر ہے. اگر نبوت اور رسالت ہموار چلے آ رہے ہوتے، ایک ہی طرح کی ہدایت، ایک ہی طرح کا دین، ایک ہی طرح کی ہدایت، ایک ہی طرح کا دین آ رہا ہے، تو اگر آ کر ایک جگہ ختم ہو جاتا تو اس میں فضیلت کی کون سی بات تھی؟ بلکہ ایک اعتبار سے تو بات منفی بنتی ہے، یہ رحمت رک گئی. یعنی وہ جو اس کا کہنا تھا کہ یہ تو رحمت ہے، رحمت کیسے رک سکتی ہے؟ لیکن اگر تصور یہ ہو کہ نبوت، ہدایت اور دین ترقی کرتے ہوئے تدریجاً آگے بڑھتے ہوئے مکمل ہو گئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب ہے فضیلت. تکمیل نبوت اور تکمیل رسالت فضیلت ہے. محض ختم نبوت فضیلت نہیں بنتی. اگر ختم اس معنی میں صرف لیے آپ کہ لا نبی بعدی، وہ حق ہے اور اس کا حق علماء نے ادا کیا ہے اس کی اس لیے کہ اس سے وابستہ ہے یہ مسئلہ کہ کوئی شخص مسلمان ہے یا نہیں ہے، یہ قانونی مسئلہ ہے. لہذا علماء کرام نے ختم نبوت کے اس مفہوم کو خوب مدلل کیا، بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں، سارے شبہوں کا جواب دیا ہے، بہت کام کیا ہے. لیکن یہ کہ بہرحال چونکہ معاملہ صرف اس ختم نبوت کا اس معنی میں نہیں ہے بلکہ تکمیل اور تتمیم نبوت ہے، اس لیے میں نے آج آپ کو جو حدیث سنائی ہے وہ ذرا نوٹ کیجیے. اور یہ حدیث جو ہے، باقی حدیثیں کوئی ترمذی کی تھی، کوئی اور ابن ماجہ کی تھی، یہ حدیث متفقن علیہ ہے، بخاری اور مسلم دونوں کی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا، میری اور انبیاء کی مثال مثلی و مثل الانبیاء کا مثل قصر، ایک محل کسی ہے، قصر احسن بنیانہ، اس کی تعمیر بہت عمدہ کی گئی، عالی شان، بہت ہی نظیر. وَتُرِكَ مِنْهُ مَوْضِعَ لَبْنَةٍ، ایک جگہ ایک اینٹ یا ایک پتھر کی جگہ چھوڑ دی گئی. فَطَافَ بِهِ النَّظَّارُ، تو دیکھنے والے آتے تھے، سیاح آتے تھے، جیسے دیکھتے ہیں وہ بڑی عمارتوں کو، نظار نظر سے بنائے دیکھنے والے. يَتَعَجَّبُونَ مِنْ حُسْنِ بُنْيَانِهِ، وہ اس قصر کی خوبصورتی سے تو بہت متاثر ہوتے تھے، بہت عجیب اور غریب اور بہت عمدہ لگتی تھی ان کو. إِلَّا مَوْضِعَ تِلْكَ الْلَبْنَةِ، لیکن وہ کہتے تھے یہ جو ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی گئی ہے یہ کس لیے؟ یہ تو گویا کہ ایک داغ ہے اس کے حسن پر. فَكُنْتُ أَنَا، میں ہوں وہ اینٹ، صَدَقْتُ مَوْضِعَ اللَّبْنَةِ، میں نے وہ ایک اینٹ کا رکھنا جو تھا پر کر دیا ہے. ختم بنیان، اب وہ عمارت میرے ذریعے سے مکمل ہو گئی ہے. وَخُتِمَ بِيَ الرُّسُلُ، اور میرے ذریعے سے رسالت کا اختتام ہو گیا. اور ایک روایت میں آئے ہیں فَأَنَا الْلَبْنَةُ وَأَنَا خَاتِمُ النَّبِيِّينَ، میں ہوں ختم کرنے والا نبوت کا. یہ ہے بخاری اور مسلم کی روایت. تو یہ روایت بہت کم بیان ہوتی ہے، حالانکہ جیسا کہ میں نے کہا اس میں اصل دلیل ہے. تکمیل نبوت میں اصل دلیل ہے، تکمیل رسالت میں اصل دلیل ہے، اور تکمیل نبوت اور رسالت ہی میں اصل فضیلت محمدی کا بیان ہے. ہدایت آپ پر کامل ہو گئی، دین آپ پر کامل ہو گیا. تیسرے اعتبار سے آپ کی رسالت ہمیشہ کے لیے اور پوری نوع انسانی کے لیے، یہ کسی اور رسول کی بات نہیں. یہ بھی تکمیل رسالت. باقی سارے رسولوں کی رسالت اگلے رسول کے آنے تک کے لیے ہے نا. اگلے رسول کے بعد اگلے رسول کی رسالت کا دور شروع ہو گیا اور اپنی اپنی قوم کی طرف بھیجے گئے. الی عاد اخاہم ہودا والی ثمود اخاہم صالحا والی مدین اخاہم شعیبا وغیرہ وغیرہ. لیکن حضور کی رسالت اس وقت کی بھی پوری نوع انسانی کے لیے اور تا قیامت آنے والے تمام انسانوں کے لیے. یہ تیسرا پہلو تکمیل نبوت، اور یہ ہے فضیلت محمدی تمام انبیاء اور رسول کے مقابلے میں.
اور پھر چوتھا پوائنٹ کیا ہے